بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ چند دنوں سے ایک وائس میسیج مختلف واٹس ایپ گروپس میں گردش کر رہا ہے اور تقریباً ہمارے پورے ملک میں وہ پھیلایا گیا ہے۔ اس میں ایک بندہ ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ حیات آباد میں قادیانیوں کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہے اور انہوں نے ایک مکان لیا ہے اور اس میں وہ اپنا مدرسہ اور اپنی مسجد، اپنی عبادت گاہ وہ بنا رہے ہیں، اور انہوں نے جس انداز سے وہ بات کی ہے تو جب بھی کوئی مسلمان اس کو سنتا ہے تو ضروری بات ہے کہ اس کو تشویش ضرور لاحق ہوگی۔ لیکن اس بندے نے جس انداز سے یہ بات کی ہے، اس میں انہوں نے چند نام لیے ہیں۔ اس میں ایک نام میرا بھی لیا ہے اور میرے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی میں ملا، میں گیا، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ پھر مولانا رفیع اللہ قاسمی صاحب کا نام لیا ہے، پھر مولانا انور شاہ، سید انور شاہ کا نام لیا ہے کہ میں سب کے پاس گیا، لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی اور میری سنی انسنی کر دی، اور میری بات پر کسی نے توجہ نہیں دی، اور پتہ نہیں کہ حیات آباد کے علماء کیا کر رہے ہیں، وہ کیوں اس بارے میں وہ غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کچھ اس انداز سے انہوں نے باتیں کی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے متعلق یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس بندے میرے ساتھ اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی اس سلسلے میں، لیکن کل رات کو وہ بندہ جب آیا، ہم نے تحقیق کی کہ آؤ اس بندے کو لائے، اس کے ساتھ بیٹھ جائے۔ انہوں نے جس درد کا اظہار کیا ہے ہم ان کو تھوڑا سا سنیں، اور انہوں نے جن علماء کا نام لیا ہے کہ اس کے پاس میں گیا، انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ تو پھر وہ جب ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی اور ہمارے بڑے ذمہ دار علماء اس مجلس میں بیٹھے تھے، تو سب سے پہلے تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ میرے پاس آئے ہیں، آپ تو میرے ساتھ آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، تو آپ نے کس طرح ویڈیو میں یہ بات کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری ملاقات فلاں بندے کے ساتھ اس مسجد میں ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ پھر آپ نے اس سے یہ معلومات نہیں کی کہ میں نے جب آپ کو یہ مسئلہ بتایا تو پھر آپ نے کیا تحقیق کی؟ تو اس بندے نے کہا کہ ہاں، میری آپ کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر میں نے ان کو بتایا کہ جب آپ اس بندے کے ساتھ ملے جو ہمارا نائب تھا یہاں، تو انہوں نے جب مجھے بتایا تو میں نے فوراً اس مکان پر ان کو بھیج دیا اور وہاں اس کو کہا کہ مکمل تحقیقات کر کے مجھے رپورٹ دے دے، اور انہوں نے تحقیقات بھی کر لی، آس پاس لوگوں سے بھی معلومات کیے اور مجھے آ کر بتایا کہ اس طرح کوئی سرگرمی نہیں ہے۔ تو پھر میں فوراً عمرہ پہ چلا گیا۔ اسی طرح اس بندے نے جب مولانا رفیع اللہ صاحب نے اس سے سوال کیا کہ آپ جب آئے میرے پاس اور آپ نے مجھے اس تشویش کا اظہار کیا، تو آپ نے پھر یہ کلپ چلانے سے پہلے، یہ میسیج چلانے سے پہلے آپ نے میرے ساتھ کیوں یہ رابطہ نہیں کیا کہ آپ مجھ سے یہ پوچھتے کہ آپ نے کیا کیا؟ اس میں بھی وہ لاجواب ہوا۔ اس نے کہا کہ بس میں نے جلدی کی ہے اور میں نے پھر یہ میسیج چلایا۔ تو میں آپ سب مسلمانوں کو اور پورے ملک کے مسلمانوں کو یہ تسلی کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے اس طرح حیات آباد میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی عبادت خانہ، نہ کوئی دعوت کا مرکز بنانے کی جرت کر سکتا ہے کوئی قادیانی بھی۔ اور میں آپ کو یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ الحمدللہ حیات آباد میں ہماری جو مجلس ہے، مجلس علماء حیات آباد، وہ اتنی مؤثر مجلس ہے کہ ہم چھوٹے فتنوں کے لیے سد راہ بنتے ہیں۔ تو یہ قادیانیت تو بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی اس طرح کی جرت کر سکے۔ تو آپ سب مسلمان بے فکر رہے
اس آدمی نے پھر ایک دوسرا میسج چلایا ہے اور اس میں انہوں نے صاف وضاحت کی ہے کہ یہ میری غلط فہمی تھی اور وہاں پر کوئی اس طرح کوئی سرگرمی نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہا وہاں پھر وہ چلے بھی گئے، ہمارے بندے بھی ان کے ساتھ چلے گئے کہ جس مکان کے بارے میں وہ بتا رہا تھا وہ کسی مسلمان نے خرید لیا ہے اور وہاں پر اب وہ مکان وہ قادیانیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ لہٰذا میں صرف ایک بات کی مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، ہم ہر کسی بھی بات کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ختم نبوت کے بارے میں ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی اس مسئلے پر سودہ بازی نہیں کر سکتے ہیں، نہ غفلت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری ایمانیات کا مسئلہ ہے۔ تو اس سلسلے میں صرف یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پشاور میں ہماری ختم نبوت کی بہت مضبوط تنظیم ہے اور وہ مفتی صاحب کی قیادت میں وہ کام کر رہے ہیں، تحریک ختم نبوت والے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی ہو وہ بھی ہو اور اس طرح کوئی اتنی بڑی جرات کر سکے۔ لہٰذا اس بندے نے جو بات کی ہے تو میرے ساتھ یہ خدشہ ہے کہ اس کو کسی نے غلط طریقے سے اس کی رہنمائی کی ہے اور وہ حیات آباد میں ایک پرامن ماحول کو ایک غلط طریقے سے لے جانا چاہتا ہے، اور یہاں پر کوئی ہنگامہ آرائی کا شاید کسی کا منصوبہ ہو، لیکن انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے اور ختم نبوت کی تنظیم کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ کوئی اس طرح حرکت نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یہاں قادیانی رہتے ہیں اور ہمیں ایک ایک اسٹریٹ کا پتہ ہے، ایک ایک سیکٹر کا، کہ کس کس سیکٹر میں کون کون قادیانی رہتا ہے اور ان کی سرگرمیاں کیا ہے۔ لہٰذا آپ بالکل خاطر جمع رکھیں اور اس طرح کوئی بندہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ حرکت نہیں کر سکتا کہ وہ آئین کے خلاف اور قانون کے خلاف اس طرح سرگرمیاں جاری رکھے۔ لہٰذا میں آپ سب لوگوں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی کو اس طرح کی اجازت بھی نہیں دیتے، لیکن ان باتوں کی آڑ میں کسی کی جان و مال پر حملہ آور ہونے اور پرامن فضا کو بدامنی کی طرف لے جانے کی بھی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ اس سے پھر جو دین دشمن لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے پھر غلط پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ دیکھو مذہبی لوگ اس طرح کرتے ہیں، جان و مال لوگوں کا محفوظ نہیں ہے۔ لہٰذا دونوں جانب ہم انشاءاللہ ہماری توجہ بھی ہے اور ہماری اس پر کڑی نگرانی بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ سب مسلمان تسلی رکھیں، چونکہ یہ میسج بہت زیادہ وائرل ہوا تھا، اسی وجہ سے ہم نے اس وضاحت کی ضرورت محسوس کی۔ السلام علیکم۔